بسم الله الرحمن الرحيم. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ لکھو کا انگن درود و سلام ہو رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، سید اولد آدم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد حضرات گرامی، مختصر سا وقت جو میرے آپ کے سامنے ہے، میں آپ کے سامنے جیسے شیخ ظفر الحسن صاحب نے موجودہ حالات کے تناظر میں چند چیزوں کی رہنمائی فرمائی، میں بھی موجودہ حالات کے تناظر میں چند چیزوں کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی مدد کب آئے گی، کیوں آئے گی، کن عوامل کی بنیاد پر آئے گی، انشاءاللہ بتوفیق اللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ مجھے حق کہنے والا، آپ کو حق سننے والا، اللہ مجھے اور آپ کو حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم، اس وقت 30 کروڑ ہندی مسلمان جس قسمہ پرسی میں جی رہے ہیں، جن حالات سے دوچار ہیں، جس قسم کی یلغار ہے، جس طریقے سے ہم کو اور آپ کو اس زمین سے نکالنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، ابھی اپریل میں این پی آر وغیرہ کے فارمیٹ بن چکی ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور آج ہر ایک کے زبان پر ایک ہی بات ہے کہ بھائی 1 انچ وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں 1 انچ ہم بڑھنے کے لیے کہاں تیار ہیں؟ رب کی طرف ہم اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے تیار کہاں ہیں؟ اچھا یہ نئی سازش نہیں ہے، این سی آر آج کا یہ نہیں ہے، پوچھئے حافظ جی موجود ہیں، قرآن مجید پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 13 کے اندر آپ پڑھیں گے تو ملے گا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ اس کے اندر دیکھئے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں نے کہا، لِرُسُلِهِمْ، اس وقت کے پیغمبروں کے، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ یہ زمین کسی کے باپ کی ہے؟ یہ زمین کسی کی ملکیت ہے؟ قرآن سے پوچھو، پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء اس کا آخری رکوع پڑھو ملے گا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور تحقیق کہ ہم نے زبور کے اندر یہ لکھ دیا ہے، وَمِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور اس کے بعد والے ذکر کے اندر، أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا، بے شک اس زمین کے ٹھیکیدار، اس زمین کے حقدار، اس زمین کے وارثدار، عبادی الصالحون، میرے نیک صالح بندے۔ ابھی شیخ نے کتنا پیارا جملہ کہا آخر کے اندر، جب تک ایک توحید پرست، اور آج الحمدللہ ہم مواحد ہی ان مصیبتوں سے مشرکوں کو، سارے کافروں کو بچا سکتے ہیں۔ دلیل رب کے کلام میں، قرآن مجید پارہ نمبر 7 سورہ انعام آیت نمبر 82، اللہ نے کہا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ، اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو نہیں ملایا، أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، ان کے لیے امن ہے، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ امن توحید پرستوں کے لیے، مشرکوں کے لیے نہیں۔
کیا ہو رہا ہے آج دلی سے لے کر کیا ہے نگر سے لے کر چھوٹے سے گاؤں تک شاہین باغ شاہ گلبرگہ میں بھی حیدرآباد سب جگہ، لیکن کوئی ایسے مرد مجاہد ہیں، کوئی ایسے خاتون ہیں جو نبی اکریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی سرزمین میں اپنے ماتھے کو ٹیکا، سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ لن تعبد ابدا، اللہ یہ مٹھی بھر توحید پرستوں کی جماعت اگر ہلاک ہو گئی، اللہ پھر تو عبادت کرنے والا کسی کو نہیں پائے گا۔ شاہین باغ تو ہے لیکن عابدات نہیں ہیں۔ رب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کمی اہم معاملہ ہوتا تو اللہ کے نبی کیا کرتے؟ 2 رکعت نماز پڑھتے۔ آج دیکھیں 30 کروڑ مسلمانوں میں کوئی ایسا میڈیٹر نہیں ہے کہ جو جا کے قوم کی ترجمانی کرے، قوم کے بارے میں کچھ حقیقت حال کو بیان کرے اور کچھ سنے اور کچھ سنائے نہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی، یہ NCR یہ CA یہ نیا نہیں ہے۔ جب قرآن پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا ہماری ملت میں تم گم ہو جاؤ، ہمارے ملت میں تم لوٹ آ جاؤ۔ کیا ہے؟ CA۔ اور دونوں بھی پاسبل، نہ اس دور میں رہے نہ اس دور میں رہیں گے، ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ ان قطعت، بعض روایتوں میں ان قتلت او حرقت، تمہیں قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے۔ ارے یہ دنیا عزیز نہیں، آخرت عزیز ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی کی اس دعا پر غور کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی حدیث، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ حدیث کی راویہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت بنا، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد، وہب لنا من لدنک رحمہ، ہم کو اپنی آغوش رحمت میں لے لے، انک انت الوہاب، بے شک تو نوازنے والا ہے۔ ہم کو اور آپ کو کثرت سے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب والافسار صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پہ جما دے، اے دلوں کو پھیرنے والے، آنکھوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیری اطاعت اور بندگی کی طرف پھیر دے۔ اللہ کے نبی کثرت سے یہ دعا کرتے۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہو کر کہتی اللہ کے نبی آپ کیوں کثرت سے اس دعا کو پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اے ام سلمہ القلب بین اصبع الرحمن یقلب کیف یشاء، لوگوں کے دل رحمان کے 2 انگلیوں میں ہے، رب ہدایت بھی دے سکتا ہے، ہدایت سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ جب پیارے نبی کثرت سے یہ دعا پڑھتے، مجھے اور آپ کو تو آج کے دور میں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کو 1400 سال پہلے اللہ نے ایک دعا سکھائی، وہ دعا کیا تھی؟ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی حدیث کی راویہ ہیں، جامع ترمذی ہی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی سے اللہ نے کہا یا محمد اذا صلیت، او محمد جب تم نماز پڑھ چکو، فقل تم کہو اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین ان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فی عبادک فتنة فتوفنی غیر مفتونین۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نماز پڑھ چکو نا یہ دعا پڑھو اللہ مجھے اچھے کاموں کی کرنے کی توفیق دے، غلط کاموں سے بچنے کی ہدایت دے، اللہ مجھے مسکینوں سے محبت کرنے والا بنا دے، ان 3 کاموں کے کرنے پر تو مجھے مغفرت بھی کر دے اور مجھ پہ رحم بھی فرما۔ اے اللہ جب تو اپنے بندوں کے اندر فتنے کا ارادہ کر دے، اے اللہ فتنے آنے سے پہلے مجھے وفات دے دے۔ آج ہم اور آپ کیا جینا چاہتے ہیں؟ 2019 کی جو ایجوکیشن پالیسی بنی ہے آج الحمدللہ میں اور آپ پھر بھی شکر ہے بہتر ہیں، سکون میں ہیں، ورنہ جو 2019 کی جو ایجوکیشن پالیسی بنی ہے کل میرے اور آپ کی اولاد کو سکھایا جانے گا کہ اگر تم جینا چاہتے ہو، طاقتور بننا چاہتے ہو تو درگا دیوی کی پوجا کرو، تم اپنی میموری کو بڑھانا چاہتے ہو
تو سرسوتی کی پوجا کرو، تم مالدار بننا چاہتے ہو لکشمی کی پوجا کرو. یہ باضابطہ قانون بن چکا ہے. اللہ اس قانون کو، اللہ تبارک و تعالی اس قانون سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اور کیسے حفاظت ہوگی؟ کیسے میں اور آپ محفوظ رہ سکیں گے موجودہ دور کے فتنوں سے؟ آج ہم صرف رو رہے ہیں کہ بھئی حالات، ظالم حکمران آ گئے، وہ کیوں آ گئے؟ کیوں ہم پر یہ حکمران آ گئے؟ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے وارننگ دیا تھا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي، ان لوگوں کو بچ کے رہنا چاہیے جو جان بوجھ کر آپ کی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں. أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. فتنہ قحط سالی کی شکل میں بھی ہو، فتنہ طوفان کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، فتنہ آپس میں ٹکراؤ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے نہیں کہا قرآن مجید پارہ نمبر 7 سورہ انعام رکو نمبر 14 پارہ نمبر 7 کے رکو نمبر 14 کے اندر اللہ نے کہا قل هو القادر، اے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے وہ قادر ہے، علی ان یبعث علیکم، کہ تم پر وہ بھیج سکتا ہے، عذابا من فوقکم، اوپر سے عذاب، ومن تحت ارجلکم، تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں آپس میں گروہ بندیوں میں ٹکرا سکتا ہے. اور آج ہے نا ظالم حکمرانوں کا ہم پر مسلط ہونا. کیوں ہے اس کا اہم سبب؟ میرے اور آپ کے کرتوت. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں تری میں جو فساد، جو بگاڑ ہے لوگوں کے اعمال. آج کہتے ہیں نا کہ لوگ مارکیٹ بہت سلیب چل رہا ہے، مارکیٹ سلو ہے، جی ایس ٹی سے جب سے آیا ہے پر، ارے بابا جی ایس ٹی اب آیا ہے نا، نیتیں پہلے بدلی ہیں، اعمال پہلے بگڑے ہیں، اخلاق پہلے بگڑے ہیں، کردار پہلے بگڑے ہیں. میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی دنیا کی زندگی پہ بریک لگا دیتے ہیں. یہ تنگیاں، یہ تکالیف، یہ عجیب قسم کی بیماریاں، یہ مصیبتیں، یہ سب کیا ہے میرے بھائیوں؟ موجودہ کراؤڈ سے بچنے کے جو ذرائع ہو سکتے ہیں، میں کچھ 10 ذرائع انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز، جیسے کہ شیخ محترم نے بھی کہا اور میں بھی، ہر عالم بھی، ہر کتاب و سنت کا داعی یہی کہے گا، ہر فتنے، ہر عذاب سے بچنے کے لیے سب سے پہلے توحید ضروری ہے. توحید کے بغیر شرک بھی، اللہ بھی خوش، ملا بھی خوش، یہ پاسبل نہیں ہے. یا تو عرش والا خوش، یا تو فرش والا خوش. اور ایک مسلمان عرش والے کو خوش کرتا ہے. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اللہ یہ مکہ والے ناراض ہوتے ہیں، مجھے ان کی ناراضگی کا کوئی غم نہیں، ہاں تیری ناراضگی مجھے برداشت بھی نہیں. آج مجھے اور آپ کو رب کی رضا کے لیے جنا، اور توحید کے لیے. توحید اگر ہماری مضبوط ہے، رب کا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. قرآن مجید پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 50 میں اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا جو صاحب ایمان ہیں. کیا دنیا میں صرف ایمان والے ہی جیتے ہیں؟ کافر بھی تو جی رہے ہیں، یہود بھی تو جی رہے ہیں، اہل کتاب بھی تو جی رہے ہیں، اور سارے لوگوں سے بھی خطاب یا ایھا الناس کہیں کہا گیا، یا اہل الکتاب کہیں کہا گیا ہے. لیکن اللہ نے مومنوں سے وعدہ، مومنوں سے، اہل کتاب سے نہیں، کامن لوگوں سے نہیں، عام لوگوں سے نہیں، اہل ایمان سے. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، الذین آمنوا منکم، تم میں جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کرتے ہیں. پہلا وعدہ، زمین میں اللہ حکمرانی دے گا، بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں. آج سی اے این پی آر کے ذریعے ہماری ووٹر شناخت کو چھیننے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں.
ہم کو سیکنڈ درجے کا شہری بنانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ ایک ان کی پلاننگ ہے, ایک رب کی بھی پلاننگ ہے نا. یہ نہیں ہے. میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ بھی مکۃ المکرمہ کے اندر یہی سازش ہوئی تھی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, وہ پیارے نبی دار الندوہ میں سنادین قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں, حتیم کی دیوار کو لگ کر کے دار الندوہ کے اندر بیٹھ کر کے آپ کے بارے میں پلاننگ ہو رہی ہے. 3 باتوں پر ان کی منصوبہ بندی ہو چکی ہے. ان یقتلوکا او یخرجوکا, کہ کیا پیارے نبی کو قتل کر دیا جائے, کیا پیارے نبی کو یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے, یا پیارے نبی کو یہاں رہنے دیا جائے. آپ کے بارے میں پلاننگ ہو رہی ہے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ, یہ لوگ مکر چل رہے ہیں, پلان چل رہے ہیں. وَيَمْكُرُ اللَّهُ, اللہ بھی تو پلانر ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اللہ بہترین پلانر ہے. ارے ہم اس رب کی مانیں گے اور ہم رب ہماری مانے گا. مانے گا نہیں مانے گا؟ آج ہم رب کی مان رہے ہیں, رب کی مان رہے ہیں. حافظوا علی الصلوات, نمازوں کی حفاظت کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا صلو خمسکم صوموا شہرکم, 5 ٹائم کی نمازوں کی پابندی کرو. اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں نمازوں کی پابندی کرو. اللہ کے نبی نے کہا 5 ٹائم کی نمازوں کی. یہ صرف پیغام نہیں ہے, اللہ نے ایک پیغام بھی دیا. وقال اللہ انی معکم, اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں. انی معکم, میں تمہارے ساتھ ہوں. اور جس کے ساتھ رب کی ذات ہو, جس کے ساتھ رب کی پلاننگ ہو, کیا وہ کبھی ناکام ہو سکتا ہے؟ اصحاب کہف کتنے تھے اصحاب کہف؟ ہاں, کم سے کم 3, زیادہ 9, اس سے زیادہ تو نہیں تھے. 3, زیادہ 9. 3 ظالم حکمران ختم ہو گئے جو ان نوجوانوں کو دنیا سے کھدیڑنا چاہتے تھے, جو ان کے دین کو بدل دینا چاہتے تھے. 309 سال تک اللہ نے صرف 9 آدمیوں کی, زیادہ کم سے کم 3 اصحاب کہف کی اللہ نے حفاظت فرمائی. کیا وہ رب ہمارا نہیں ہے؟ وہ رب ہمارا نہیں ہے, وہ رب ہمارا ہے. ہاں, اس رب کے ماننے والے ہم نہیں ہیں. کما کون ہے؟ ابھی شیخ ظفر نے بھی کہا نا کہ بھی جمعہ اور جمعہ کے ہے نا. میں نے اس سے پہلے بھی شاید یہاں پر کہا تھا, آج مسلمان کیسے ہو گیا, ظہر اثر بسر گیا, مغرب کا کچھ پتا نہیں, عشاء میں تو نشے میں تھا اور فجر کو اٹھا نہیں. آج مسلمانوں کی حالت ایسی ہوگی, افسوس ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کے 5ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَالَ اللَّهِ إِنِّي مَعَكُمْ, اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں. کب؟ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ, اگر تم نماز قائم کرو گے. یہ نہیں کہا تم نماز پڑھو گے, تم من چاہی زندگی گزارو گے, ہے نا. جب میری اور آپ کی اولاد میری اور آپ کی بات نہیں مانتی, میری اور آپ کی گھر والی میری اور آپ کی بات نہیں مانتی, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ چھوڑ دیجئے مولانا, آپ ان کا ذکر مت کیجئے, یہ میری بیوی تو ہے لیکن نالحق ہے, یہ میری اولاد ہے, میری بات مانتی نہیں ہے. اور رب کا کھا کر کے رب نے مجھے اور آپ کو آدم سے وجود میں لایا, مجھے اور آپ کو زندگی دی, جوانی دی, ڈاکٹر بنایا, انجینئر بنایا اور بڑے بڑے بزنس مین بنایا. اللہ نعمتیں کھلا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہماری قوم کا حال کیا ہے؟ آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر, آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر, دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر. آج دشمنان اسلام اپریل کے پلاننگ میں ہیں اور آج تک ہم اور آپ نان پلاننگ میں ہیں. ہماری قوم کا کوئی پلان نہیں, کوئی منصوبہ نہیں, اللہ کے گھر کی طرف رجوع ہونے کی کوئی یہ نہیں. تو پھر اللہ کیسے مدد کرے گا؟ اللہ نے کہا وعد اللہ, اللہ نے وعدہ کیا تم میں جو ایمان والے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, اللہ زمین میں حکمران بنائے گا. بھائی تم ووٹر آئی ڈی کی فکر مت کرو, ان ظالموں کو مت دیکھو. ارے نبی کا اسوہ, نبی کی آئیڈیالوجی, جیسے پیارے نبی کے دور میں بھی 2 لوگ تھے لیکن اللہ نے ایک کو ہدایت دے دیا نا. رات کی تاریکی میں جب سارا مکہ سوتا تھا,
امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ ابھی نماز فرض نہیں بھی تھی، اللہ کے نبی پر باقاعدہ طور پر ایسے کوئی نماز کا حکم نہیں آیا تھا، اس کے باوجود جب سارا مکہ سوتا تھا، امام کائنات رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے اللہ سے فریاد کرتے، اللہم عید الاسلام بعمرین، اے اللہ یہ دو عمر ابن ہشام ابو جہل، عمر ابن خطاب، یہ دونوں کے دونوں، ان میں سے ایک کو یا ان دونوں کے دونوں کو ہدایت دے دے اللہ، یہ دو سارے مکہ والوں کو ارغمال بنائے۔ ارے سوچو جی، ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جس وقت مکہ المکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے ابرہہ 10,000 کے لشکر کو لے کر کے گیا۔ مکہ کی آبادی اتنی نہیں تھی اتنی آبادی جتنا ابرہہ کا لشکر تھا۔ ارے سارے مکہ والے چلے گئے، اکیلے سردار عبد المطلب جو پیارے نبی کے دادا تھے کعبہ کا غلام پکڑ کر رونے لگے، اللہ تیری آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہے، دشمن اپنے ناپاک ارادے کے ذریعے فوج کشی کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، سارا مکہ خالی ہو چکا ہے، میں تیرے گھر کا خادم ہوں، اے کعبے کے رب اپنے کعبہ کی تو حفاظت کر لے۔ ایک عبد المطلب کی آواز پر اللہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے مقابلے میں جو فوج بھیجا، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، آپ کے رب کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا، میرے اور آپ کے ارد گرد کی رب کا لشکر ہوتا ہے، مجھے اور آپ کو خبر نہیں ہے۔ نمرود کے غرور کو توڑنے کے لیے، اس کی جھوٹی خدائی کے غرور کو توڑنے کے لیے مچھر کافی تھا، نہیں تھا؟ ہاں پھر آج 10 مچھر مجھے اور آپ کو کاٹ لیتے ہیں، اللہ کا کرم ہے وہ مچھر مجھے اور آپ کو نہیں جس نے نمرود کے غرور کو توڑ دیا۔ ہاتھیوں کے لشکر کے لیے ابابیل چڑیا سے تھوڑے سے بڑے پرندے جن کی چونچوں میں جواری کے دانے کے برابر کنکر آ سکتا تھا، 10,000 کا لشکر وادی محصر کے اندر نیست و نابود ہو گیا۔ میرے بھائی ہم اپنی دعاؤں میں اثر پیدا کریں، ہم اپنے ایمان کے اندر حرارت پیدا کریں۔ اگر ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم رب کے ماننے والے ہیں، رب کو ہم مانیں رب ہماری مانے گا، رب کی ہم مانیں رب ہماری مانے گا۔ رب کہتا ہے 5 دن کی نمازیں پڑھو، رب کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ رب ذوالجلال والاکرام نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے بارے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، غلط کاموں میں مدد نہیں۔ آج معاشرے میں کیا پھیل رہا ہے؟ اچھائیاں یا برائیاں؟ کیا پھیل رہا ہے؟ جھوٹ، مکر و فریب، دھوکہ، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، جیسے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے کہا تھا کثرت الصفوف مع قلوب متباغضہ، تم دیکھو گے مسجدیں بھری کی بھری نظر آئے گی، مصلیوں کی تعداد بڑی نظر آئے گی، لیکن مع قلوب متباغضہ ان کے دل بغض و عناد سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ آج نہیں ہے مسلم معاشرے کا حال؟ سوچو میرے بھائی، تو ایمان اور عمل صالح یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید پارہ نمبر 14 پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو بھی اچھے کام کرتا ہے فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، وہ نا انصافی سے بھی نہیں ڈرتا، حق تلفی سے بھی نہیں ڈرتا، وہ ظلم سے بھی نہیں ڈرتا، حق تلفی۔ آج کیا ہے؟ ظلم بھی ہے اور حق تلفی، زبردستی ہماری زمین کی ہم سے چھیننے کی ناپاک کوشش، ہماری اپنی شخصیت کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش۔ ارے بابا عمل صالح کرو، اچھے کام کرو، اللہ کا وعدہ ہے نا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی اچھے کام کرتا ہے، اچھے کام کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ضرور بضرور اچھی زندگی دیں گے۔ اچھے کام کرو، اچھی زندگی پاؤ، غلط کام کرو گے، منمانی کرو گے، دنیا میں جینے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کھو دو گے، چھوٹے پر شفقت، بڑوں پر
بڑوں کی عزت چھوڑ دو گے، علماؤں کی تحقیر کرتے رہو گے، علماؤں کا مذاق اڑاتے رہو گے، کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. آج جو دیکھ رہے ہیں واتاورن، آج جو دیکھ رہے ہیں حالات، آج جو دیکھ رہے ہیں مسائل، ارے جس کو اپنے ٹیکنالوجی پہ، اپنے وے ٹو پاور ہونے پر ناز تھا، آج ہماری پڑوسی ملک چائنا ایک چھوٹا سا جرثومہ کرونا وائرس کی وجہ سے کتنا تباہی، جنہوں نے ہماری عورتوں سے نقاب اتارا، جنہوں نے ہمارے نوجوانوں سے داڑیاں نکلوا دی، جنہوں نے ہمارے لوگوں کو جو ہے ٹوپی اور داڑھی کی وجہ سے سلاخوں کے پیچھے کر دیا، آج اس ظالم ملک کے اندر ان کے مرد نقاب اوڑھنے پر مجبور ہیں. کیوں؟ ایک کرونا وائرس. اور رب کا جلال، جب اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں مثال دیا، فرعون جب فخر و غرور سے کرا رہا تھا، حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کا مذاق اڑا رہا تھا، کہتا تھا ہذہ الانہار تجری من تحتی، اے موسیٰ دیکھتا نہیں ہے تو کس جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے، دیکھ جنت میرے قدموں کے نیچے ہے. لیکن قوم بنی اسرائیل کے سامنے فرعون کے قوم پر جو عذاب آئے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین. فارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے ان کو طوفانوں میں گھیرا. فارسلنا علیہم والجراد، ٹڈیوں کا، باہر نکلتے ٹڈیاں، چھوٹے چھوٹے پرندے نکلتے ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا سوائے ان کیڑے مکوڑوں کے، سوائے ٹڈی دل کے. والقمل، مینڈک، والقمل جوں یا کھٹمل، بعض نے کہا جوں، بعض نے کہا کھٹمل، کھانے میں، بستروں میں. آج جوں کس کے پاس نہیں ہے؟ کھٹمل کس گھر میں نہیں ہے؟ کس بستی میں کھٹمل نہیں ہے؟ دیکھو اللہ نے قوم فرعون کو برباد کرنے کے فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دے دیتے. قوم عبرت پکڑتی ہے، بستی ہے تو پھر اللہ بچاتے. جون کا عذاب، کھٹمل کا عذاب، والضفادع میڈک، والدم خون، ہے نا؟ کسی بڑے بم کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ، کسی اور ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ نے کہا ہمارا لشکر غالب ہو کر رہے گا. میرے بھائی، اس رب کے ماننے والے ہم ہیں، اس رب کے ماننے والے ہم ہیں. بس اس رب کے احکامات کی ہم اور آپ قدر کریں. ایمان، عمل صالح کے ذریعے ہم اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں، نمازوں کی پابندی کے ذریعے ہم اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ کے ڈر اور خوف کے ذریعے، جیسے ابھی شیخ نے کہا، نافرمانیوں سے. رب دیکھ رہا ہے نا، ہم زمین پہ بیٹھ کے موبائل چلا رہے ہیں نا، ہم زمین پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں نا، ہم زمین پہ بیٹھ کر کے گپے ہانک رہے ہیں نا، ہم زمین پہ بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہیں نا. وہ عرش والا اوپر سے دیکھ رہا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے اللہ کے نبی میں سفر پہ جانے کا ارادہ کرا ہوں، مجھے کچھ نصیحت کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتق اللہ یا ابا ذر حیثما کنت، اے ابو ذر جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو. واتبع السیئۃ الحسنہ، جب بھی تم سے کوئی غلطی، نادانی، نافرمانی ہو جائے نا، اچھا کام کر لینا. وخالق الناس بحسن خلق، اے ابو ذر لوگوں کے ساتھ، مخلوقات کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. تو آج موجودہ فطروں کے دور میں، ابھی سمر سیزن آنے والا ہے، ہم انسانیت کا ثبوت دیں، ہم محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان کارناموں کو انجام دیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے انجام دیتے تھے. کیا تھے وہ؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضعیف وتعین علی نوائب الحق. کیا کہا تھا جس وقت اللہ کے نبی
نبوت کے بار سے پریشان تھے، زملونی زملونی کہہ رہے تھے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ایک فراست دار خاتون نے کیا کہا تھا، پیارے نبی اللہ آپ کو ضائع کرے گا، اللہ آپ کو رسوا کرے گا۔ میں نہیں سمجھتی کہ اللہ آپ کو رسوا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ نیکیاں آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ تعلقات کو مضبوط بنانے والے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے آپ ہیں، مہمان نوازی آپ کی شان ہے، اللہ آپ کو رسوا کرے گا۔ تو آج ضرورت ہے ہمارے اندر وہ اوصاف حمیدہ پیدا۔ ہم بینک پہ جا رہے ہیں اپنے ساتھ، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی اپنی پیٹھ پر بڑھیا کا بوجھ لاد کر کے چلتے تھے۔ ہم نبی سے زیادہ بڑے تو نہیں ہیں، ہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم کوئی اعلیٰ اور عرفہ تو نہیں ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کا بوجھ اپنی پیٹھ پہ اٹھا سکتے ہیں، کیا ہم اپنے بینک میں کسی کو سوار نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے کار کے اندر چچا السلام علیکم بیٹھیے، آپ بورا بنڈا جانا چاہتے ہیں بیٹھیے، میں آپ کو وہاں تک پہنچانے کی اس نیت کے ساتھ کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، اپنانے کی کوشش کیجیے۔ یہ نجات کے ذرائع ہیں میرے بھائی، یہ نجات کے ذرائع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو تقوی، اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ سے جو ڈرتا ہے نا اللہ ہر مصیبت سے نکلنے کے راستے پہ۔ دیکھیں ہم کتنے قصوروار ہیں، ہم سے جھوٹ کتنا ہو رہا ہے، ہم سے نافرمانی کتنی ہو رہی ہے، ہم سے کیا ہو رہا ہے۔ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانکے، اگر آج ہم اللہ سے ڈر کر کے ان عادات خبیثہ کو چھوڑ دیں، بے دین تھے دیندار بن جائے، بے نمازی تھے نمازی بن جائے، مشرک تھے توحید پر آ جائیں، خاندانی رسم و رواج میں گرفتار تھے سنت کے شیدائی بن جائے، کعبے کے رب کی قسم ہے اگر 30 کروڑ نہیں 30 مسلمان بھی ہے تو اللہ حفاظت کرے گا۔ 30 کروڑ کو جانے دیجئے، 30 بھی اگر ایسے ہیں، یا بورا بنڈا کی یہ مسلی بھی اگر تہیہ کر لیں کہ 5 ٹائم اللہ کے اس گھر کو ہم آباد کریں گے، ہم توحید کا بول بالا کریں گے، ہم سنت رسول کو زندہ کریں گے، ہم جھوٹ سے بچیں گے، مکر و فریب سے بچیں گے، ہم حلال کمائی کمائیں گے، حرام خوری سے ہم بچیں گے، انشاءاللہ اللہ ضرور میری اور آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ مصیبت سے نکلنے کے راستے پیدا کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے يُكَفِّرْ عَنْهُ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیوں کی صورتیں پیدا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائی ایمان کے ذریعے، توحید کے ذریعے اور اخلاق حسنہ کے ذریعے، تقوی کے ذریعے ہم اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہیں، یہ ذرائع ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا استغفار کثرت سے چلتے پھرتے، اللہ کا فرمان ہے، وعدہ اللہ کا فرمان ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور پیارے نبی اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا جس قوم میں آپ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی کی موجودگی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے میری امت کے لیے 2 امن کے ذرائع، ایک میرا اپنا وجود اور دوسرا ان کا اپنا عمل۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، قیامت تک کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، تو میرے بھائی اب ایک ہی صورت ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کی، استغفار۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا جو استغفار۔ ارے میں اور آپ موبائل جب سے آیا اچھے اچھے جھوٹے بن گئے، اچھے اچھے دھوکہ دینے والے بن گئے، اچھے اچھے مس گائیڈ کرنے والے بن گئے، بلکہ یہ موبائل جو ہے نا جھوٹ، مکر و فریب کی اور باتوں کو، رازوں کو افشا کرنے کی، فتنے مچانے کی منی فیکٹری ہے جو ہر جیب میں موجود ہے نا۔
ارے حتیٰ کہ بیانات بھی. ایک صاحب نے بیان مولانا کا ریکارڈ کیا, اللہ کے وہ کہہ رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھاتے ہیں, کہتے یا غلام انی اعلمک بکلمات, اے بچے میں تجھے کچھ کلمات سکھانا چاہتا ہوں. اب انہوں نے ریکارڈ کیا, دوسرے عالم صاحب سے کہا دیکھو میں 6 سال سے سعودی عرب میں رہتا ہوں, کبھی میں نے کسی کو غلام کہتے ہوئے نہیں سنا, اور مولوی صاحب نے نبی کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا یا غلام, غلام کہا. ارے ان کو پتا نہیں کہ غلام کے معنی بچے کے بھی ہوتے ہیں. اب وہ اپنی دعائیں دے رہے ہیں کہ 6 سال میں سعودی عرب میں رہا. اب ان کی عقل کا قصور ہے یا مولوی صاحب کے بیان کا قصور ہے؟ اب بس فتنہ اس کے اوپر, نعوذ باللہ. آج کل بہت سارے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو میرے بھائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا جو قوم استغفار کرے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری حدیث ہے, من لازم الاستغفار, جو آدمی زندگی میں استغفار کو لازم بنا لیتا ہے, جعل اللہ له من کل ہم فرجا, اللہ ہر غم سے اس کو نجات دیتا ہے, ٹینشن فری لائف عطا کرتے ہیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب من کل ذنب استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی, کثرت سے. ارے پتہ نہیں میں اور آپ کتنی دفعہ جھوٹ بولتے ہوں گے, کیا مجھ سے اور آپ سے حرکتیں ہوتی ہوں گی, آنکھوں سے پتہ نہیں کتنی دفعہ زنا ہوتا ہوگا, کانوں سے آنکھوں کا زنا بری غلط چیز کو دیکھ رہا ہے, کانوں کا زنا غلط چیز کو سن رہا ہے, کتنا نہیں ہوتا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں سے بری تھے, اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ, اللہ کی قسم میں روزانہ 70 سے زائد دفعہ اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں. 70 سے زائد دفعہ. سوچو آج میرے اور آپ کا حال کیا ہے. تو لہٰذا میرے بھائی کثرت استغفار بھی میری اور آپ کی حفاظت کا ذریعہ ہے, اور میری اور آپ کو ہمیشہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام کی قدرت, اس کے جاہ و جلال پر, اس کی عظمت و جبروت پر, اس کی شان و شوکت پر اعتماد ہونا چاہیے, کبھی بے خوف نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی وقت مجھے اور آپ کو گرفتار کر سکتا ہے. اللہ نے کہا نا افامنوا مکر اللہ, کیا لوگ اللہ کی پلاننگ سے بے خوف ہیں؟ فلا یامن مکر اللہ, اللہ کے پلاننگ سے, اللہ کے منصوبے سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جن کی قسمت میں نقصان ہے. ایک مسلمان کبھی اللہ کے خوف سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. ہمیشہ دنیا دیکھے نہ دیکھے, دنیا میرے اعمال پہ گرفت کرے نہ کرے, میرا باپ مجھے دیکھے نہ دیکھے, میری بیوی مجھے دیکھے نہ دیکھے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میں زمین پہ ہوں وہ آسمان میں ہے, میں نیچے ہوں وہ اوپر ہے, اور اللہ تبارک و تعالی کیا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان اور زمین کی جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے. امبانی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ملکیت ہے, اللہ نے اس کو عارضی طور پر ایک یہ بنا دیا ہے. ولید بن طلال نہیں کہہ سکتا میری ملکیت ہے, اللہ نے ایک موقع دے دیا اس کو دولت مند بننے کا. جو کچھ آسمان اور زمین میں اس کا حقیقی مالک و مختار اللہ ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم, جو کچھ تم اپنے دل سے ظاہر کر رہے ہو اور تخفوہ یا چھپا رہے ہو, اللہ واقف ہے. جب یہ آیت شریفہ نازل ہو گئی صحابہ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے, صحابہ رونے لگے. آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیے احسن البیان, اللہ کے نبی سے شکایت کرنے لگے, اللہ کے نبی ہمارے دل میں جو وسوسے وغیرہ آتے ہیں, ایسے ویسے خیالات آتے ہیں, ہمارا رب ہماری گرفت کرے گا, اللہ کے نبی پھر ہم رب کی گرفت سے بچ نہیں پائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, تم کو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں, اللہ نے میری امت کے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے. لیکن سوچو آج ہم بڑی بڑی حرکتیں کریں اور ہمارے دل میں کوئی رنج و ملال نہیں, ہمارے دل میں کوئی خوف نہیں. لہٰذا میرے بھائیوں وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا, 9 بجے تک کا ٹائم تھا, 2 منٹ صرف باقی ہیں. اللہ کے بندو, سنانا کمال نہیں ہے, سننا کمال نہیں ہے. وہی باتیں جو میں نے پیش کیا ہے شیخ محترم نے بھی کبھی پیش کیے ہوں گے, دیگر علماؤں نے بھی پیش کیے ہوں گے, بس عمل کی ضرورت ہے.
آج بھی میں اور آپ سیف ہونا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو توحید پرست بناؤ اور اپنے بیوی بچوں کی توحید کی تعلیم دو، اپنے بیوی بچوں کی عقیدے کی اصلاح کرو، اپنے آپ کو 5 وقتہ نمازی بناؤ اور اپنے بیوی بچوں کو 5 وقتہ نمازی بناؤ۔ میرے بھائی، یہ ذہنی عیاشی کہ جو چیز ہے جس سے میرے اور آپ کے اولاد، میرے اور آپ کے گھر کے عورتیں متاثر ہو رہی ہیں، یہ فتنے کے آلے کو بند کر دو، استعمال کرو ضرورت کے لیے، ضرورت کے لیے استعمال کرو۔ 11 بجے تک چاٹنگ وغیرہ ہاتھ میرے اور آپ کے چل رہے ہیں، میں اور آپ اس نیٹ کی دنیا میں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہی ہاتھ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گے اور میرے اور آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اپنے آپ کو موبائل کے فتنوں سے، ٹی وی کے فتنوں سے، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے زیادہ وقت ذکر و اذکار میں اللہ کے دین کی طرف، قرآن کی تلاوت کی طرف، اپنے آپ کی اصلاح کی طرف، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی طرف لے جانے کی کوشش کرو۔ یہ نجات کے ذرائع ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہونے کے ناطے میرے اور آپ کے اندر جو کمزوریاں اللہ دور فرمائے، اللہ میرے اور آپ کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے، اللہ میری اور آپ کی، ہماری قوم کی، ملت اسلامیہ کے لیے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کے ناپاک ارادوں کو اللہ ناکام بنا دے۔ اللہ ان کے ذہن و دماغ کو جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف چل رہے ہیں، اے رب العالمین تو اپنی قدرت کا کوئی فیصلہ ان کے حق میں کر دے، یا تو ان کو ہدایت سے سرفراز کر دے، یا جو تیرا فیصلہ ہو سکتا ہے ان کے حق میں کر دے۔ اللہ کبھی یہ باطل پرست طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک جٹ ہونے نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ پھر 30 کروڑ ہندی مسلمانوں کے لیے، جس طرح شعب ابی طالب میں رہنے والے صحابہ کے لیے عبداللہ بن جدعان اور ان کے اور 4 ساتھیوں 5 کفار مکہ کو تو نے لیا تھا، اے اللہ پھر 30 کروڑ ہندی مسلمانوں کے لیے بھی کوئی ایسے حکمران تیار فرما دے، کوئی ایسی لیڈرشپ تیار کر دے کہ جو ہماری ترجمانی کرے، ہمارے جذبات کی ترجمانی کرے، اور جو ہماری خواتین اپنی آواز کو لگا رہی ہیں، اللہ ان کی آوازوں کے اندر اثر عطا فرما دے اور ان کو دین کا پابند بنا دے۔ ہمارا بچہ دیندار ہو جائے، نمازی ہو جائے، توحید کا پابند ہو جائے، اللہ اسے توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کی انتظامیہ کو جزائے خیر دے، شیخ محترم کو اور دیگر لوگوں کو، آپ سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، دین اور دنیا کے ساتھ سمالا مال فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔